کامیابی ہماری زندگی کے چند اہم مقاصد میں سے ایک ہے اور ہر انسان کسی طرح کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کامیابی اصل میں کیا ہے اور اس کو کس طرح سے حاصل کیا جائے، آج اسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شخصیت پروفیسر رفرف صاحب۔ تو آئیے انہی سے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ جی پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کائنڈلی اپنے نام کے بارے میں بتائیے کہ پروفیسر رفرف صاحب، یہ بہت یونیک نیم ہے اور کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے؟ یہ یونیکنس آپ کو میری پوری زندگی میں نظر بھی آئے گی۔ میں نے ناموں پہ بہت سٹڈی کیا، تو اس لیے یہ میرا اپنا رکھا ہوا نام ہے۔ والدین نے جو نام رکھا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، نام ہمیشہ سوچ سمجھ کے رکھیں۔ میری سائنٹیفک اور ریلیجس دونوں سٹڈیز ہیں۔ رفرف جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تو براق پہ گئے تھے، براق سدرۃ المنتہا تک گیا تھا، جبرائیل امی بھی وہاں تک گیا تھا۔ اس سے آگے جو سواری لے کے گئی تھی دیٹ واز رفرف۔ سورہ رحمان کی 3rd لاسٹ آیت میں یہ لفظ مل جاتا ہے، اور باقی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ تفسیروں میں مل جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں بہت سے سوالات کے ساتھ، ان کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے کون سوال کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میرا نام محمد احمد ہے اور میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کی تھنکنگ ٹیکنیک کے اوپر ایک ویڈیو ہے اور اس میں آپ نے ایک کافی اچھی اگزامپل دی ہے بزنس کے حوالے سے، تو اس کو اگر آپ اور ایلیبوریٹ کر دیں سکسیس کے حوالے سے۔ میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ہے تھنکنگ ٹیکنیک ہاؤ پور کنورٹ انٹو رچ، یہ شاید اس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں۔ جی۔ ٹاٹا گروپ آف انڈسٹریز کا نام سنا آپ نے؟ میری ایک دفعہ ان کے ساتھ سٹنگ طے تھی، تو جو چیئرمین صاحب ہیں جن کے ساتھ میری میٹنگ تھی وہ ذرا لیٹ تھے، تو انہوں نے بیٹے کو کہا کہ اس طرح میرے دوست پہنچ چکے ہیں، بیٹا ان کا جو ایم ڈی ہے، انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ کچھ باتوں کے بعد اس نے کہا کہ جن یونیورسٹیز میں یا جس طرح کی یونیورسٹیز اور اداروں میں تو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اسی طرح کے اداروں میں ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ ٹاپر ہوتے ہیں اور ہماری اکثریت میڈیوکر بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک ایسا سچ تھا کہ میں نے سر کو جھکایا، بات تو سچ ہے مگر بات تھی رسوائی کی، تو میں نے منہ یوں کر لیا، کہتا جی برا تو نہیں مانیں گے ایک بات کا، جو مرضی آپ کر لیں، آپ بنتے ہمارے پھر بھی نوکر ہی ہیں جتنے مرضی آپ ٹاپر ہوں۔ اب اس بات سے میں چونکہ خود ایک پروفیشنل ہوں تو فیلنگز مجھے آئیں، تو پتہ نہیں اس کو کیا دیا آئی۔ ٹاٹا گروپ آف انڈسٹری کو آئی ہوپ آپ سب جانتے ہیں دنیا میں کتنا بڑا نام ہے۔ اس نے مجھے ٹاٹا گروپ آف انڈسٹری نہیں، دنیا کے ہر کامیاب کاروباری یا کسی بھی کام فیلڈ میں کامیاب ہونے والے شخص کی جو کی پوائنٹ تھا وہ دے دیا۔ وہ یہ تھا کہ وہ سوچتا کس طرح سے ہے۔ تو اس میں جو چیز سامنے آئی کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو غریب آدمی، کیونکہ غریب آدمی اس لیے غریب ہوتا ہے کہ اس کی سوچ غریب ہوتی ہے، وہ کہتا ہے حرام کی کمائی سے بنا، یہاں شراب کباب اور تمام بے حیائیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی اور باتیں۔ اسی تھنکنگ پیٹرن کے ساتھ وہ گھر جاتا ہے، اس کی پیتھولوجی، بیولوجی، فزیولوجی، سائیکالوجی سب کچھ بڑا غرق ہو جاتی ہے جس کا اس کو اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ وہ سوچتا جاتا ہے اپنے گھر والوں سے اتنا ہی برا سلوک کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم لوگ اگر کبھی ایسی جگہ کے پاس سے گزریں تو ہم ایک ہی دیکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کتنے کا ہوگا، میں کروں تو میں کتنا پروفٹ ارن کر سکوں گا۔ وہ مجھے کلک کر جائے تو میں آ کے اپنے ملازموں کو کہتا ہوں کہ مینیجروں کو اس کی فیزیبلٹی بنائیں، اور اگر نہ آئے تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اسلام نے اس کو نیت کہا ہے، تو بیسیکلی آپ کی نیت ہے، آپ کے تھنکنگ پیٹرنز ہیں کہ آپ سوچتے کیسے ہیں، کیونکہ NLP میرے کارڈ پہ ایک لکھی کوالیفیکیشن ہے، یہ باقاعدہ نیورو پاتھ وے بناتی ہے آپ کے دماغ میں۔ جس طرح ایک جگہ سے مسلسل آپ پانی گزرتا رہے تو نالی سی بن جاتی ہے، اس طرح آپ کی سوچ جو ہے وہ نیورو پاتھ وے بناتی ہے آپ کے دماغ میں۔ جی تو اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ جی میرا نام محسن علی ہے اور ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی سے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح بات ہو رہی ہے سکسیس کے اوپر، تو سکسیس کے لیے پہلے تو ہم یہ ڈیفائن کریں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے سکسیس، تو وہ ایلیبریٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو سکسیس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کنسسٹنسی، اس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سکسیس جو ہے یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے۔ شرابی کے نزدیک، نشئی کے نزدیک کامیابی یہ ہے اس کو اس کا نشہ مل جائے، بے روزگار کے لیے کامیابی یہ ہے کہ اس کو روزگار مل جائے، اینڈ سو آن۔ ایک آدمی کو حج کی بڑی خواہش ہے، اس کا نام نکل آتا ہے، پیسوں کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، وہ حج پہ چلا جاتا ہے۔ کوئی شادی کا خواہش مند ہے، تو اس لیے ہر کسی کے نزدیک مختلف ہے۔ مینیجریل سائنسز جو ہیں وہ سکسیس کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ اپنے طے شدہ اہداف و مقاصد کو ود اے ڈیڈ لائن آف ٹائم اچیو کر لینا،
وہ کامیابی ہے۔ پھر اس کا مشرق میں کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ دنیا سے کٹ کے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ یہ دنیا میں آپ کامیاب ہوں گے، کچھ نہ کریں، بس جنگلوں میں چلے جائیں۔ ویسٹ میں جو کامیابی ہے وہ بالکل ہی الٹ ہے کہ 2 کوٹھیوں سے 4 کوٹھیاں ہو گئی ہیں تو آپ کامیاب ہیں، چھوٹی دکان سے ایک انٹرپرینیور بن گئے ہیں بہت بڑے تو آپ کامیاب ہیں۔ تو یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں۔ اسلام کا کانسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ الہ جو ہے عربی زبان میں اس ٹرم کا بڑا ہی وسیع میننگز ہیں، اس کو بہت مختصر بیان کروں تو وہ ہیں کہ انسان اللہ کو اپنا الہ مانے۔ الہ ایک ایسے حاکم کو کہتے ہیں جس کا ہر حکم لازمی مانا جائے لیکن خوشی سے مانا جائے، اور اس حکم کو مانتے ہوئے جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں وہ خوشی سے برداشت کی جائیں۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کے اگلے حصے کی طرف۔ دیکھیے، آج طالب علموں کے طور پہ میں دیکھوں تو کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ میں ایکچولی کیا کرنا چاہتا ہوں، فوکس نہیں ہوتے۔ ایک کہانی یوٹیوب پہ بھی ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں، میری آج کی کہانی رف رف کی زبانی 60-70 ہیں، وہ 200 کے قریب انشاءاللہ ہوں گی جب مکمل ہوں گی۔ ایک بادشاہ نے اپنے 2 بچوں میں سے کسی ایک کو بادشاہت دینی تھی، اپنا جانشین بنانا تھا، ان کو ایک جگہ لے جایا گیا جہاں انہوں نے ایک امتحان ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تو پہلے شہزادے سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، بہت بڑا درخت تھا۔ اس نے کہا جی وہ درخت ہے، پھر وہ فلاں شاخ نظر آ رہی ہے، اس پہ پرندہ نظر آ رہا ہے، اس کی بائیں آنکھ نظر آ رہی ہے، پھر اس کی آنکھ کا تل نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو نشانہ لینے سے روک دیا گیا۔ یہ ٹیسٹ کے سارے مراحل تھے جو دونوں نے کرنے سے۔ دوسرے بچے کو پوچھا گیا کہ وہ درخت نظر آ رہا ہے، اس نے کہا نہیں۔ بادشاہ کو بڑا پریشان ہو گیا کہ جس کو میرا بیٹا ابھی ٹھیک تھا، کرتے کرتے جب آخری سوال پہ گئے کہ وہاں ایک شاخ سے بندھا ہوا پرندے کی آنکھ کا تل نظر آ رہا ہے، تو کہتا ہے خدا کی قسم مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آج کی یوتھ کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ، فوکسڈ نہیں ہے۔ اب یہ کس کا قصور ہے؟ کچھ میرا اور میری نسل کا قصور ہے، اور کچھ آپ کا اپنا بھی قصور ہے۔ اللہ آپ سے بھی پوچھے گا کہ میں نے تمہیں کیا دماغ اور ہوش و حواس نہیں دیے تھے؟ تم نے اس سے غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ جی بالکل۔ اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر، میرا نام عالیہ اسلم ہے، میں یونیورسٹی آف پنجاب سے ہوں۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ سکسیس ہم جو ہے وہ منی سے ہی کیوں ریلیٹ کر دیتے ہیں؟ جس کے علاوہ میرا یہ بھی کوشچن ہے کہ سر اس کے لیے کوئی فارمولا ہو سکتا ہے، بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ سکسیس کو اچیو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پیسے سے کیوں ریلیٹ کیا جاتا ہے؟ تو جو لوگ پیسے سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسٹرن تھاٹ آف سکسیس کے ساتھ زیادہ اس سے انفلوئنس ہیں۔ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ویسٹ کا کانسیپٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، ایسٹ یہ ہے کہ جنگلوں میں جاؤ، پیسہ ہاتھ کی میل ہے، پیسہ بہت بری چیز ہے، پیسہ زن، زر اور زمین دنیا کے 3 جھگڑوں میں سے ہے۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، نہ یہ ایسٹ کا ایکچولی ہے، یہ ویسٹ کا کانسیپٹ ہے۔ یہ عیسائیت نے دیا تھا تاکہ لوگ پیسے کی طرف نہ جائیں اور وہ پادریوں کے پاس کنسنٹریٹ ہو کے رہ جائے۔ تو یہ ہم غلط کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، اچھی سے اچھی خوراک خرید سکتے ہیں لیکن بھوک نہیں خرید سکتے، اچھے سے اچھی دوائی خرید سکتے ہیں، صحت نہیں خرید سکتے، پھر بہترین بستر خرید سکتے ہیں، نیند نہیں خرید سکتے۔ تو یہ میں نے جب بالکل شروع میں آپ سے کہا تھا کہ یہ اٹس اے ریلیٹیو ٹرم، کون اس کا کیا مطلب لیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اس کو صرف پیسے سے جوڑتے ہیں وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوتے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ کی خواہش وہ الحاکم التکاثر، ان کو قبروں تک تو لے جاتی ہے لیکن راحت اور خوشی نہیں دیتی۔ پیسہ انسان کی ضرورت ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اسلام نے پیسے کو برا نہیں کہا، عیسائی مذہب نے پیسے کو برا کہا ہے، اسلام نے نہیں کہا، اسلام نے اسے خیر کہا ہے۔ اکنامکس کیا کہتی ہے؟ آپ میں سے جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، ان اٹ سیلف ویلتھ جو ہوتی ہے وہ بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ یہ اوور آل کسی بھی قسم کے اچھے یا برے کام میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ میرا ایک خاص فارمولا ہے، یہ 1 ویک ٹریننگ پروگرام ہے جس کو میں 3 سے 4 منٹ میں بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ 1 ویک ٹریننگ پروگرام 8 گھنٹے کی ورکشاپ ڈیلی ہوتی ہے اور 1 ویک تک چلتی ہے۔ KASH کاش۔
اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ واقعی کاش ہوگا, اگر اس پر عمل کریں گے تو یہ انگریزی والا کیش ہو جائے گا. اٹ از بیسیکلی این ایکرونیم. کے اسٹینڈس فار نالج. آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس لیے میں آپ کو فوکس کر کے بات کرتا ہوں کہ جس ڈسپلن میں آپ ہیں, آپ اگر میتھس کمیونیکیشن میں ہیں, کیمسٹری میں ہیں, فزکس میں ہیں, تو وہ جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں اس نالج پہ آپ کی کمانڈ کتنی ہے, یہ سب سے بیسک چیز ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر اگلے والے بیکار ہو جائیں گے. اے اسٹینڈس فار ایٹیچیوڈ. اس پرٹیکولر نالج کو یوز کرنے کے لیے آپ کو کیا ایٹیچیوڈ چاہیے اور کس طرح سے چاہیے کہ جس سے اس نالج کو میٹیریلائز کر کے اپنے لیے فائدہ مند بنا سکیں. تو جو ڈسکور ہو چکے ہیں ان میں سے ایک ہے لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن کو اگر آپ اپنی انگریزی زبان میں لائیں گے تو اس کا مطلب اور ہے. ایس فار سکلز. اس نالج اور ایٹیچیوڈ کے علاوہ اس پرٹیکولر فیلڈ میں یا سبجیکٹ میں کامیابی کے لیے آپ کو کیا پرٹیکولر سکلز ریکوائرڈ ہیں وہ سکل ضرور حاصل کیجئے. سکل اور نالج میں فرق ہوتا ہے. سکل ایک پریکٹس ہے. دیکھیں اگر میں 2 بال روٹیٹ کرنا چاہوں تو میری اتنی ڈگری ہیں, آپ سب سے عمر میں بڑا ہوں, میں 2 بال نہیں کر سکتا, لیکن وہ مداری کتنے کرتا ہے, 5-7 کر لیتا اور بڑی آسانی سے, بیکاز اس نے وہ سکل ڈیولپ کی ہوئی ہے. تو اس طرح آپ اپنے میتھمیٹکس کا ایک فارمولا آپ نے سیکھ لیا, اگر آپ نے اس پہ زیادہ سے زیادہ سوال نہیں کیے ہیں تو آپ نے اس کی پریکٹس نہیں کی تو وہ آپ کو تو وہ سکلز ریکوائر ہوتی ہے. اینڈ ایچ اسٹینڈس فار ہیبٹ. اس پرٹیکولر فیلڈ میں کامیابی کے لیے آپ کو کون کون سی ہیبٹ چاہیے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ارلی رائزر بنیے. دنیا میں جتنے کامیاب ترین اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب وہ ہیں جو صبح جلدی اٹھتے ہیں. اس کی وجہ سنیے, بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں نے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی آف امریکہ سے یہ جب چیزیں ہیومن پرفارمنس پہ کی تھیں تو جو مسلمانوں کا فجر سے زوال تک کا وقت ہے وہ ہیومن پرفارمنس کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. اور ہم وہ وقت, کیونکہ اس وقت انسان کی باڈی میں نائٹریٹ, آکسیجن یہ بہت خالص حالت میں جاتی ہیں. تو KASH عمل کریں گے تو یہ انگریزی والا کیش ہے, ورنہ پھر کاش میں یہ کر لیتا, وہ کاش ہی رہ جاتا. بالکل جی. اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ میرا نام فہد امتیاز ہے, یونیورسٹی آف پنجاب سے ہوں. سر میرا کویسچن ہے کہ ایک کامیاب اور ایک ناکام شخص میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت مختصر اور بہت ہی اچھا سوال ہے, اور اس سے آپ کے بہت سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ میری بات سے کلیئر ہو جائیں گے. دیکھیے سکسیس مینجمنٹ کیا ہے, کیسے ملتی, کہاں سے ملتی ہے, کیا اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ان ساری باتوں کو اس کے اندر میں سمونے لگا ہوں. میں نے اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا, سمجھا, دیکھا, سمجھایا. اب میری یہ پریکٹس میں ہے, میری سکل اس میں بڑی ڈیولپ ہو چکی ہے. 2 فرق آپ کو, کوئی بندہ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہوا ہے تو 2 چیزیں اس میں وہ نمایاں ملیں گی, بہت ڈسٹنگوش ہوں گی. 1, دے تھنک ڈفرینٹلی. جیسے میں نے ٹاٹا گروپ آف انڈسٹری کے چیئرمین کی آپ کو بات بتائی کہ وہ سارا کیا تھا, تھنکنگ ٹیکنیک ہی ہے نا, کہ غریب آدمی کیسے سوچتا ہے اور امیر آدمی کیسے سوچتا. اس وقت تک دنیا میں جو یونیورسل لاز ڈسکور ہو سکے ہیں, ڈسکور کا مطلب ہوتا ہے نا جو چیز پہلے سے موجود ہے, انوینٹ کی بات نہیں کر رہا, تو جو ڈسکور ہو چکے ہیں ان میں سے ایک ہے لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن کو اگر آپ اپنی انگریزی زبان میں لائیں گے تو اس کا مطلب اور ہے, لیکن جب آپ اس کو ہماری مینجمنٹ کی زبان میں دیکھیں گے تو پھر برائی برائی کو اٹریکٹ کرتی ہے, اچھائی اچھائی کو اٹریکٹ کرتی ہے. ایک دفعہ ایک آدمی نے سنا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, تو اس نے کہیں سے بیچارے نے روپیہ کمایا میٹل والا, اور وہ اس نے دیکھا سیٹھ پیسے گن رہا ہے, اس نے وہاں پہ وہ پھینک دیا اور کھڑا رہا. اس کے ملازموں نے دیکھا کہ سیٹھ کے پیسوں پہ ایک آدمی کی نظر ہے. سیٹھ نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو یہاں چھپ کے؟ وہ کہنے لگا جی میں نے یہ سنا تھا, میں نے 1 روپیہ کمایا اور وہ روپیہ جو تھا نا وہ میں نے آپ کے پیسوں میں کسی طرح سے پھینک دیا, اب میں انتظار کر رہا تھا کہ میرا روپیہ آپ کے پیسے کھینچ کے لائے. تو اس نے کہا تم نے پڑھا تو صحیح ہے, لیکن یہ نہیں پڑھا کہ زیادہ پیسہ تھوڑے پیسے کو کھینچ لیتا. تو آپ کی جو نیت ہوتی ہے, کامیاب آدمی کا سوچ کا فرق دوسروں سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے. دنیا کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا, نو نو نو, وہ نو کا مطلب لیتا ہے نیکسٹ اپرچونٹی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتا ہے. دوسرا, میں نے جتنے کامیاب لوگ دیکھے ہیں وہ سب کے سب وقت کی بہت قدر کرتے ہیں. وہ منٹس تو کیا سیکنڈز کو بھی کیلکولیٹ کر کے چلتے ہیں, وہ اس کو ویلیو دیتے ہیں.
کامیاب آدمی جو سیٹھ کے گھر پیدا ہو گیا ہے اس بچے نے گولڈن سپون لے کے پیدا ہوا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. جو سیلف میڈ ہے اس نے دنیا کو بتایا ہے تو وہ ایک بہت آسانی سے آپ کو جس پہ بھی آپ اس کو آزمائیں گے دیکھے جائیں گے. آج آپ وقت کی قدر کرنا شروع کر دیں اور لوگوں سے اپنی سوچ مختلف کر لیں تو آپ انشاءاللہ بہت مختلف ہو جائیں گے. بے شک. اچھا سر، سکسیزفل ہونے کے بعد اس سکسیس کو مینٹین رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ سکسیزفل ہونے کے بعد اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ آج ریسرچ کا دور ہے، بہت اسٹڈی ہو رہی ہے. بزنس میں جب ایک سے دوسری نسل میں پہنچتا ہے اور دوسری سے تیسری نسل میں اسی کامیابی کے ساتھ بزنس نہیں پہنچتا. اسی لیے فیملی بزنس اب ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس ہوا ہے، کیونکہ جو محنت، جو ڈیڈیکیشن اس پہلے والے کی ہوتی جس نے شروع کیا ہوتا ہے وہ پیس کو برقرار نہیں رکھتے. تو یہ سبجیکٹ جو ہے یہ اس لیے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس پیس سے آپ چلے ہیں اس پیس کو جہاں آ کے آپ بریک کریں گے وہاں آ کے آپ پھر پیچھے رہ جائیں گے. بے شک. جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں؟ میرا نام محسن علی ہے اور ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر علماء اکرام سے سنتے ہیں کہ جو کامیابی کی جو ڈیفینیشن ان کے یہاں ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں، مسجد میں نماز پڑھیں اور کامیابی آپ کو وہاں مل جائے گی. تو دنیا کی کامیابی کی بات وہ نہیں کرتے. تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈفرینشیٹ کیا ہے. ایک ہم کانسیپٹ سنتے ہیں کہ آپ نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ محنت کریں، ایجوکیشن حاصل کریں، اس کے بعد آپ کو نوکری ملے گی اور آپ کامیاب انسان ہیں. تو ان دونوں کانسیپٹ میں ڈفرینشیٹ کیا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو کیمرہ آن ہونے سے پہلے مذہب اور دین کا فرق بتا رہا تھا. اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسلام ایک دین ہے. دین اور مذہب کا فرق کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. مذہب عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کہیں جانے کے لیے آپ کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں. آج آپ ٹی وی اسٹیشن آئے ہیں تو ادھر سے بھی مختلف آپ کے پاس چوائسیز ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں. دین اس کو نہیں کہتے. دین بھی عربی زبان کا لفظ ہے. قرآن و حدیث کی ریپرزنٹیشن کے لیے کہیں بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، دین کا ہوا ہے. دین کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف. صبح سو کے اٹھتے ہوئے پہلی آنکھ جب کھولنی ہے اور پھر رات کو سوتے وقت تک جب آپ نے آنکھ بند کرنی ہے، سونا کیسے ہے، سونے کے دوران اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق گزارنا، دس از اسلام. قرآن کو اگر آپ میتھمیٹیکلی دیکھیں تو ایک کمال کی اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آئے گی. قرآن کی جو ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 6666. میں نے ایم اے اسلامیات جب کیا تھا تو میں نے یہی پڑھا تھا ایز اے استاد. میں ساری عمر یہی پڑھاتا رہا. بٹ اب میں نہیں کہتا. ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کتنی آیتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، مکی ہے کہ مدنی ہے. آپ ان کو کاؤنٹ کریں ہر سورت پہ جا کے جو اس کے فیس پہ لکھا ہوا ہے تو وہ اتنی نہیں ہے. اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ ایک الگ سٹوری ہے جو اس وقت کا ہمارا موضوع نہیں ہے. تو جو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں ان میں صرف 7%، only 7% آر ریگارڈنگ یور بلیفز، عقائد، ایمانیات سے متعلق ہیں. 13% جو ہیں وہ عبادات سے متعلق ہیں. اینڈ ریسٹ آف دا 80% آر ریگارڈنگ معاملات. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ نماز روزے، تو وہ آپ کو صرف 20 نمبر کا پرچہ حل کروا رہے ہیں. یہ 20 نمبر کا پرچہ، یہ 20 نمبر کا کویسچن کمپلسری ہے. 20 میں سے 20 بھی آپ کے آ جائیں گے تو آپ پاس تو نہیں ہوں گے نا. تو باقی 80 جو ہے نا وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے دونوں میں ایک جیسا لفظ عبادت جو ہے اس کا مختصر ترین آپ کو مطلب بتاؤں. عربی زبان کا لفظ ہے نا، قرآن عربی میں آیا ہے، تو قرآن میں عبادت کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے عین مطابق گزارنا، وہ عبادت ہے، وہ کامیابی ہے. تو اس لیے دونوں چیزوں کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. بے شک. جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں سکسیس کا فارمولا بھی بتایا اور آپ نے ڈفرینٹ ہیبٹس بھی بتائیں جو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. بٹ اس سب کو کنسسٹنٹلی فالو کرنے کے لیے اچھی کمپنی کی اور اچھے فرینڈز کی کتنی ضرورت ہے اور اہمیت ہے؟ ماحول لفظ آپ نے سنا؟ ماحول عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. تو عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، انوائرمنٹ. تو آپ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہ چیز آپ پہ ویسے ہی اثر کرتی ہے.
بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. آپ جس طرح کے لوگوں میں رہیں گے آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا سب کچھ وہ ہو جائے گا. حضرت علی کی ایک بڑی خوبصورت سینگ ہے بیکاز ہی از باب العلم. آپ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی سوچ کے بارے میں بڑا محتاط رہے کیونکہ سوچ لفظوں میں ڈھلتی ہے. جس طرح کہ انسان بات ذہن میں سوچتا ہے اسی طرح کے لفظ بولتا ہے, اور پھر جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو لفظ جو ہیں وہ اس کو عمل پر ابھارتے ہیں. دے پروب ہم ٹو ورڈز ایکشن اینڈ ریپیٹیشن آف ایکشن بیکمز یور ہیبٹ, اور وہی ہیبٹ کی کنٹینیوٹی آپ کی پرسنالٹی جو الٹیمیٹ آپ کے کریکٹر میں چلی جاتی ہے. تو جب تک آپ اچھے لوگوں میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ کی اچھائی کے حوالے سے کامیابی ممکن نہیں ہوگی یا آسانی سے ممکن نہیں ہوگی. اسی طرح خدا نخواستہ برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر برے لوگوں میں بیٹھنا ضروری ہوگا کیونکہ ان کی سوچ ان کا رنگ آپ پر آئے گا تو آپ اس طرف نکل پڑیں گے. تو اس لیے کمپنی بہت اسینشیل ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. تو جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان سہیرا ساجد کو دیجیے اجازت. امید ہے کامیابی کے گر آپ سیکھ چکے ہوں گے. اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے ڈسکور اسلام. اللہ نگہبان.